الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب سبحان الله ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه سبحان الله والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے دوست بآواز بلند آقا حضور دی بارگاہ نرندر صلاۃ والسلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب وقت نال الله اج سارے پڑھو تے ہر بندہ اپنے پڑھے تے خود اجر والا بنے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر پڑھو الصلاۃ السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا خاتم النبي اللہ تعالی جل مجدہ الکریم عز اسمہ حمد و صلاۃ و بعد تاجدار کائنات تاجدار عرب و عجم تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء علیہ السلام دی مقدس معطر معمبر بارگاہ عالیہ دے اندر درود پاک دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میں اور آپ محترم المقام عزت مآب جناب حاجی لطیف صاحب حاجی رشید صاحب چودھری شبیر صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے اصال ثواب دی دعائیہ تقریب دے اندر حاضر و شریکاں دعا ہے رب کائنات مرحومہ دی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے اور اساں مسلمانوں فکر آخرت دی روشنی عطا فرمائے۔ آمین چند گلاں بڑے نال عرض کرنیاں جس وچ دعا ہے کلمہ حق ہوئے اور میں نے تو عمل دی توفیق نصیب ہوئے۔ نبی علیہ السلام دی محبت
عشق، مودت اور قرب اسے بندے نو کامل طریقے تے نصیب ہوتا ہے جڑا حضور دی جملہ اداواں دا عامل بن جاتا ہے۔ جڑا بندہ مثال دے طور تے نماز تو باغی ہے، وہ دا دعویٰ ہے کہ میں عاشق نبی ہوں۔ جڑا بندہ روزے تو باغی واری لیکن دعویٰ ہے کہ میں حضور دا عاشق ہوں۔ میرے خیال میں ساری کتاباں کہندیاں نے کہ محبت کامل ادو ہوندی ہے جدوں محبوب نال محبت بھی ہوئے، محبوب دی اداواں تے چلن دا جذبہ بھی موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ اگر اس نو انہاں اداواں دا لحاظ ہی نہیں، دیکھو نماز کس دی ادا ہے؟ حسین دے نانے دی ادا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے نماز ادا فرمائی ہے بے نیاز کے سامنے، حضور نے ہاتھ چکے تکبیر تحریمہ کی، ہاتھ بدے قیام کیتا، رکوع کیتا، سجدے کیتے۔ یہ حضور دی اداواں، جڑا حضور دا منن والا ہوئے گا سب تو پہلے اداواں نو اپنائے گا۔ اگر اداواں نال محبت نہیں، اداواں نال عشق نہیں اور اداواں نال بغاوت ہے، غالباً عشق اندر اجے سچا نہیں ہویا۔ صوفیاء فرماندے محبت وہی کامل ہے، اکمل ہے جس اندر محبوب دی اتباع دا نور نظر آ رہا ہو۔ حضور دی اتباع دے خوبصورت ماحول اندر جس دی زندگی گزر رہی ہوگی، وہ بندہ حقیقی طور تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باکمال صحابی مؤذن رسول اسلام دے عظیم اعلیٰ و اشرف صحابی، آپ دے نسیم الریاض نے لکھیا، قائد صاحب نے شفا نے لکھیا اور بھی سیرت نے لکھیا۔ آخری ویلا آیا، جب آخری ویلا آیا کار علی نے اس حالت نو ویکھیا جڑی جان کنی علی حالت ہوئی، یعنی روح نکلنا بڑا اوکھا ہے اور یہ منظر بڑا اوکھا ہے کہ انسان ساری زندگی دولت اندر سوئے، اولاد دی کثرت ہوئے، جائیداد کثیر ہوئے، لیکن کامیابی دی گارنٹی نہیں۔ کامیاب ہوئی ہے پاویں چونپڑی چ زندگی گزری ہوئے، جدو جا رہا ہوئے کلمہ پڑھ کے جا رہا ہو، کامیاب ہوئی جس نو بوقت موت کلمہ طیبہ دا نور حاصل ہو، وہ کامیاب ہے پاویں ان کی زندگی تکیاں گزری ہو، کیونکہ زندگی نے گزر جانا ہے، چاہے اچھے ماحول گزرے چاہے بھوک وچ گزرے، گزر گئی ہے۔ ساڈے تو پہلے غربتاں سن، گزار گئے نو، اسی گزار رہے ہیں، اگوں بھی گزردیاں رہن گیاں، لیکن کامیاب وہی زندگی ہے جدا اختتام کلمے دے ذکر اور جہان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر ہویا ہوئے۔ اللہ دی سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا محبت نہ رکھو ایک باری سبحان اللہ۔ حضرات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلا ہے، اس حالت نو جدوں آپ دی زوجہ محترمہ نے ویکھیا تو آکھیا واہ حزنا، یعنی حزنا، حزنا ہائے غم،
اس حالت نو ویکھ کے ہر بندہ اس غم دی کیفیت وچ سبحان ہوندا ہے اللہ سبحان اللہ حزنا ہائے غم یہ اس حالت اندر جدوں مائی صاحبہ نے آکھیا حضرت بلال مسکرا کے فرمایا حزنا نہیں وا طربا غم دا ویلا نہیں خوشیاں دا ویلا سبحان اللہ غم دا ویلا نہیں خوشیاں دا ویلا ہے تو بندہ پوچھ سکتا ہے جان نکل رہی ہوئے اگے دا پینڈا سامنے ہوئے قبر دا منظر پیشے نظر ہوئے زندگی دی ساری صورتحال سامنے ہوئے ہر صورت نظر دے سامنے ہوئے اور یہ بھی پتا ہوئے وہ زندگی تو آخر قبر اندر جانا تو مڑ کے نہیں آنا سوال و جواب اور سارے پینڈے میرے سامنے آن لگے تو اس ویلے خوشی کس گل دی حضور خوشیاں دا اہتمام کس گل دا سنا ہوئے جنہاں محنتاں کیتیاں ہن خوشیاں انج کر دے نظر آ جنہاں اپنی زندگی نو روشن رکھیا ہوئے اور جنہاں دی زندگی یار دی محبت اور محبوب دی اتباع اندر گزری ہوئے انہاں دا انداز یقین تیقن اتنا کامل ہوندہ ہے جدو مائی صاحبہ پوچھا ہے خوشیاں دا ویلا کیوں کس گل دی خوشی فرمایا غدن یوم نلقل محمدن و احبا و صاحبا فرمایا صبح میں محمد تے یاران نال ملاقات کرنا والا جنہ محنت کیتی ہوئے واللہ سنگیو زندگی 4 دن نے آؤ عمل دی صورت اپنا لیں عمل کرنے عمل مضبوط ہو گیا کوئی خطرہ نہیں جنہ اپنے عمل مضبوط کیتے اپنے عقیدے مضبوط رکھے ایمان تے جنہاں نو استقامت نصیب ہوئی انہاں دا جانا آنا ہر صورت پہ مثالے اور جنہاں یار نال تعلق تروڑ کے اپنے محبوب نبی دی ادامہ تو ہٹ کے کنڈ کر کے زندگی گزاری ہوئے موت دا نا سن کے بھی کمب جاندے ڈر جاندے خوف آ جاندہ ہے کیوں کہ انہاں دا اتصال دنیا نالے اور جس دا اتصال اور نسبت اور تعلق حسین دے نانے نالے انہوں پتہ ہے اتھے عمل کیتا ہے اگے یار دا دیدار عطا ہو انہوں نے اس گل دی خبر ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے معمولات شریف اندر اور آپ دی صورت نو ملاحظہ کرو تو دوستو نتیجہ کی نکلیا دنیا دے اندر عمل دنیا دے اندر تعمیل دنیا دے اندر جناب مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا حضور ارشاد فرماؤ تو دنیا چنگی لگ دی ہے یا آخرت جنت چنگی لگ دی تو کیونکہ صوفیاء دے پیشواز ہیں فرمایا میں نو دنیا چنگی لگتی حضرت علی فرمایا کیا حضور ویسے تے ہر بندے نو جنت چنگی لگتی آخرت سونی لگتی تسی دنیا دا کیوں کہہ رہے ہو فرمایا آخرت دار الاجر ہے اور دنیا دار العمل ہے اتھے عمل نہیں اتھے اجر ہے اتھے عمل ہے سردیاں دا موسم ہوئے تے ٹھنڈا پانی ہوئے نماز فجر دا ٹائم ہوئے حکم آئے علی نماز پڑھ علی ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے جدو سجدہ ریز ہو کے دا حکم مننے گا اے جنت وچ نصیب نہیں سبحان اللہ فرمایا اس واسطے عمل ہے اور اس تے حکم دی تعمیل اندر اللہ دے حکم دی تعمیل اندر جدو میں ٹراں گا تو اس جذبے نو ویکھ کے میں نو یہ ماحول پسند زیادہ ہے کہ عمل دی توفیق ہے ان عملان تے قیامت علیہ دن اللہ اجر دینا ہے لیکن تعمیل اتھے کیتی جائے گی حضرات دنیا نے محبتاں نال
اپنے محبوب نبی دی اتباع محبت عشق اور مودت دی جڑی صورتاں بنائیاں وہ اس انداز نال دنیا اندر مجلس چنگی رکھنی چاہیے، سنگت چنگی رکھنی چاہیے، سنگی چنگے رکھنے چاہیے، ایسے دوستی ہوئے، ایسی سنگت ہوئے، ایسا سلسلہ ہوئے تاکہ اس سے سنگی کل بیٹھے ہو نماز دا ویلا آئے تو تمہیں پڑھا کے تے جدا کرے۔ سبحان اللہ۔ سنگت ایسی ہے اور ایسے لوگوں دے بارے جنہ عمل دی ترغیب دسی، جنہ اللہ دے احکامات دی تعمیل دسی اور جنہ اے نور اور اے باکمال صورتاں دسیاں حضور دی بارگاہ سجی ہوئی ہے۔ تاجدار کائنات جلوہ فرما امام الانبیاء علیہ السلام دے اصحاب تشریف فرما، یہ باکمال ہستیاں بیٹھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو کے حضور دی بارگاہ اندر ایک سوال کیتا، سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو جلسائنا خیر، حضور قیامت تک سنگتاں دے بڑے بڑے دعوے ہوں گے، بڑی بڑی سنگت دا اظہار کیتا جائے گا، دوستیاں دا اظہار کیتا جائے گا، تو ارشاد فرماؤ کیڑا دوست چنگا ہے تے کیڑی مجلس چنگی ہے؟ سارے ذرا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، تاجدار کائنات دی مجلس لگی ہوئی، میں اس مجلس کو صدقے جاواں جس مجلس دا پروانہ ابو بکر ہوئے، جس مجلس دے اندر پروانہ فاروق اعظم عثمان غنیوں مولا علی ہوئے، جس مجلس اندر پہن والے پروانیاں دی مثال نہ ملے غور کرنا بیلیا، جس مجلس اندر پروانیاں اس مجلس اندر چراغ کملی والا ہوئے، حسن و حسین ہوئے، اس مجلس کو اپنا آپ وار دیا غور کرنا بیلیا، جناب عبداللہ ابن عباس ست جون کے بن کی عرض کر دینا کی عرض کر دل کملی والیا ایو جلسا انا خیر، کملی والیا مجلس چنگی کریے، ہم جلیس و ہم نشین کہائے ہوئے گا، قیامت تک سنگتوں دا بھی انگار ہوئے گا، قیامت تک بڑی بڑی مجالس دا بھی انعقاد ہوئے گا، بڑے بڑے لوگ جناب والا دوستیاں دے دعوے دار ہوئے گے، حضور تسم کہنا ہے جدی مجلس چنگی ہے، جدی دوستی چنگی ہے، جدی نال محبت باکمال ہوئے گی، جدی بارگاہ دی اندر پہ جاؤ نقصان آئے میں رحمان نصیب ہویا، او حسین دا نانا بول رہا ہے، فرمایا سنو تو اے اور لوگ ونگے لا یشکا بہن جلیسہم، جڑائنا دے میرے لگ جائے، او جڑائنا دی بارگاہ دی اندر آ جائے، جڑائی سن مجلس دی اندر آ جائے، کتی پت وقت نہیں رہے گا، نصیبہ والا بن جائے، اے بانصیب بنا دیتا جائے گا، بے مثال مجلس نصیب ہوئے، کملی والا اعلان فرما رہے ہیں، او بیلیا انہ جملے احادیث مبارکہ دے، حدیث پاک دے جملے غور نال سماعت کر، ویک ساڑی مجلس کی
دیے ساڈی سنگت کج دیے ساڈا ماحول کج بائے جے حدیث تو دوروں کے مجلس لے جے حدیث دی جناب والا نشان دیں تو ہاتھ کے اسی مجلس اندر بیڑ لیا پھر آ جاؤ حسین جنان دل لڑ لگنے او جڑا نبی دے قریب ہونا ہے خدا دے قریب ہو جانا ہے غور کرنا بیلیاں تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ سوال پوچھیا جا رہا ہے ایو جنا سائنا خیرہ کہہ لوگ نے جنا قول پہنے جنا دی مجلس اختیار کریے جنا دی سنگت دے اندر آئیے جنا نو سنگی بنائیے سنو صدیق دیا کا بول رہا ہے اے فاروق دا پیشوا بول رہا ہے اے عثمان غنی دا رہنما بول رہا ہے اے مولا علی دا ویر بول رہا ہے کائنات کا نبی بول رہا ہے فرمایا سنو من ذکرکم اللہ رؤیتہ فرمایا مجلس سنا دی اختیار کرو جنا دی مجلس اندر رہو او یار تو پہلے اللہ کھل آئے ہوئے آن تو پہلے سجدے یاد نہ آن تو پہلے عرفان الہی تو بے گلگی ہوئے آن تو پہلے خدا یاد نہ ہوئے آن تو پہلے قرآن یاد نہ ہوئے آن تو پہلے کمرائیاں دا دور ہوئے وہ جب مجلس اندر آ جاؤ من ذکرکم اللہ رؤیتہ ایسے سنگی بناؤ جنہ دا چہرہ دیکھو تھانو خدا یاد ہے اللہ دی محبت اور معرفت من ذکرکم اللہ رؤیتہ جنہ دی رؤیت تو انو اللہ دا ذاکر بنا دو جنہ دی رؤیت جڑے تو اڈیا ویکھن تسی انال ویکھو سنگی انہ دے بڑو مجلس انج دیئے فرمایا جنہ دی مجلس انج آن تو پہلے اوہ خدا دے باغی سو آئے ہو سجدیاں دا نور نصیب ہو گیا آن تو پہلے قرآن کو لے ہوئے سے آئے ہو رب دے بولا نال محبت ہو گئی آن تو پہلے سربہ سجود ہون دی توفیق نصیب نہیں سی ہو رہی آئے ہو ویکھن نال مجلس بین نال انہاں ہستیاں تے انہاں سنگتاں دا دیدار کرن نال انہوں خدا رسول نال محبتاں ہو گئیاں فرمایا محمد کہہ رہے ہیں مجلس اے یہ سنگت اے چنگی رہے گی حدیث دی ایک عبارت ایک جملہ پڑھا دوجہ پڑھن لگا تو جو ہے تو حضرات فرمایا سنو ہم جلیس ہم نشین اور مجلس اور سنگت ایسی ہوئے جنہ دا چہرہ تو انو ذکر اللہ دی توفیق دا سبب بڑھے انہاں کول بہو انہاں دی سنگت اختیار کرو اور دوسرا فرمایا وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْتِقُهُ فرمایا کول بہو جو جائل نہیں ہون لگے کول بہو تسی علمو دور سو آگے ہو تو انو علم دا نور نصیب ہو جائے وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ تو یہ بھی پتا چلے حدیث دی روشنی اندر پیشوا ہوئیے جڑا قرآن حدیث دا عالم ہو پیر ہوئیے جڑا قرآن حدیث دا عالم ہو رہنما ہوئیے جس نو قرآن حدیث دے علم دی نورانیت نصیب ہوئے جنو قرآن حدیث دا علم نہ ہوئے اور جدے پر عمل دا جذبہ نہ ہوئے اور لکھ تسبیحاں پھیرے
اگر عمل وچوں نظر ہٹ گئی ہے اور عمل تو دور ہے، فرمایا او دے کولوں دور ہو جو مجلس چنگی نہیں، وہ جڑا نبی جائنا کولوں دور ہوندا کہہ رہا ہے کدی غور کیتا ہے پھر ایسی مجلس جتھے شراب و کباب ہون پھر اتھے بہن نال کتنا وبال اور نقصان اور نحوست ہوے گی، اس سے دی ترجمانی پیر باہو نے فرمائی۔ ذرا محبت رکھو سبحان اللہ۔ پیر باہو بول کے اندن تے تسبیح پھری آئے دل نہ پھریا کی لہرائے تسبیح پڑھ کے پر عمل نہ ملیا کی لہرائے علم پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ جم دینے میرے کامل باہو پامے لال ون کڑ کے علم واسطے عمل ضروری، عمل دا جذبہ ہونا ضروری۔ میرے گلنا دی سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ حدیث پاک دا دوسرا جملہ فرمایا وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْتِقُهُ، منطقُهُ انہاں دے بول تواڈے علم دی خیرات بن جان۔ منطقُهُ او بولن تواڈے علم نو روشنیاں نصیب ہو جاؤ، جہالتاں کٹ دین، علم روشنی اور کمال خدا اور رسول دے تعلیم دی صورتاں نظر آمن۔ دوسرا جملہ اور تیسرا میں چونکہ وقت دیتا گیا مختصراً اس چیز نو کر رہا ہوں۔ تیسرا حدیث پاک دا جملہ حسین دا نانا فرماندہ ہے، فرمایا وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، فرمایا انہاں دی مجلس اندر بہو تو انہوں کتاب دی لوڑ نہ پوے، کتاب ویکھن دی لوڑ نہ پوے، انہاں دا عمل ویکھ کے تو انہوں حسن عمل یاد آ جائے، انہاں دے عمل نو ویکھ کے تو انہوں تعمیر اور ارشادات نبوی دی خوبصورت عمل پیرا ہون والے وہ جذبات نصیب ہو جان۔ ترے جملے ارشاد فرمایا حدیث پاک دے اندر، فرمایا مجلس ہوئی چنگی ہے یہ سندر ذکر اللہ دی توفیق ملے، سنگی ہوئی چنگا ہے فرمایا جڑا عالم ہوئے تے علم تے عمل تا جذبہ دینا لاؤے، فرمایا سنگت ہوئی چنگی ہے جنہاں دے کول بے جاؤ عقیدے دی میلانوں میں کٹ دین، عمل دی میلوں میں کٹ کے تانوں محمدی غلام بنا دیں۔ فرمایا اوہی لوگ نے جڑے خوبصورتاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں امام الانبیاء علیہ السلام تفسیر در منصور دے اندر جناب سیوطی نے ذکر فرمایا قیامت علیہ دن تین بندے پیش کیتے جان گے،
ایک بادشاہ، سردار، حاکم، دوسرا بیمار، تیسرا غلام۔ جدو سردار و بادشاہ دے پلڑے وچ ویکھیا جائے گا تو عمل دی ضرورت نہیں ہے جی، عملو خالی۔ پوچھا جائے گا اوے سرداری نصیب ہوئی، خدا دی یاری بھول گیا سے، کوئی نماز کوئی روزہ نظر نہیں آ رہا، وہ عرض کرے گا مالک پروردگار امور حکومت اندر اتنا مست ہویا کہ تیری یاد ختم ہو گئی، مصروف ہویا تو سجدیاں تھو بیگانہ ہو گیا۔ تفسیر اللہ لکھدا ہویا کہ کی ہوئے گا؟ فرمایا اللہ کریم جناب سلیمان علیہ السلام نو اپنی حکومت سمیت آکھے گا اسی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت کتنی وسیع سی، ہوا تے بھی آپ کا تصرف سی، جنات تے بھی آپ کی حکومت ہے جی، اور انہاں پانیاں تے اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے اپنے محبوب نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے عطا فرمائی سی۔ پیش کر کے آکھیا جائے گا دس ہوئے جناب سلیمان دے نامہ اعمال وچ کوئی کمی ہے؟ آکھے گا نہیں۔ فرمایا دس تیری حکومت وڈی سی یا میرے یار سلیمان دی حکومت وڈی سی؟ کیا بندہ آکھے گا، او سردار آکھے گا اس حکومت دے کسے حصے نال بھی میری مطابقت نہیں ہے جی، اتنی بڑی حکومت تیرے محبوب نبی دی۔ فرمایا انہاں دے عمل نہیں ٹوٹے ہو تیرے کیوں ٹوٹ گئے؟ اس طرح اے عذر جڑا بندہ سوچدا ہے وہ عذر پیش ہو جان گے، اس طرح انہاں عذراں نو ختم کیتا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا غلام نو پیش کیتا جائے گا۔ غلام آکھے گا جدو اعمال ویکھے جان گے تے خالی، پوچھا جائے گا تو کیوں؟ وہ آکھے گا مالک دے ماتحت کم کردہ سا، موقع نہیں ملیا۔ فرمایا جائے گا جناب یوسف علیہ السلام نو پیش کیتا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام پیش ہون گے۔ فرمایا انہاں بھی حالت اسیری اندر وقت گزاریا، دس کدھر عمل وچ کوتاہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ انہاں دی اسیری اور اس صورت تے میں نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا پھر تو اپنی خواہشات نفسانیہ دا تابع ہو کے میں نو بول گیا، عذر ختم۔ اور تیسرا بیمار اور مریض نو پیش کیتا جائے گا۔ توجہ ہے تہاڈی محبت نال، بس میں آخری جملے بول کے اپنی گفتگو کو محبت نال رکھو سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، تاجدار ختم نبوت دے محبت رکھنے والے، تیسرا کتاب لکھ دی ہے بیماروں مریض نو پیش کیتا جائے گا۔ آج تو کیوں نمازاں چھڈیاں، اللہ رسول دی بغاوت کرتا رہا ہے، رب رسول تو بیگانہ رہا ہے، تیرے نام اعمال دے اندر نہ جناب والا سجدیاں دی رونق ہے، نہ صوم و صلاۃ کی پابندی ہے، اے بغاوتاں تے نافرمانیاں دے اندر رہا ہے۔ اعلان ہوے گا کیوں میری بارگاہ تو دور ہو گیا ہے، کیوں میری بارگاہ تو دور رہا ہے؟ اللہ رسول دی محبتاں تینوں پکار دیاں رہیاں نے، کیوں جناب والا بغاوتاں کردا رہا ہے؟ او بیلیاں ویکھو مریضاں کہے گا پروردگار عالم بیمار ہو گیا، نمازاں چھٹ گئیاں، بیمار ہویا روزے ترک ہو گئے، بیمار ہویا عمل صالح دی توفیق نہیں مل سکیا، حالت مراج جناب والا بیماری دے اندر میرے کو عمل نہیں ہو سکیا۔ حکم ہوئے گا جناب ایوب پیغمبر کو پیش کیتا جائے، حالت مرض سمیت پیش کیتا جائے، حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کیتا جائے گا۔ وہ اللہ کا نبی جنوب میں کائنات نے اس جناب والا امتحان عطا کیتا ہے، پھر شانہ عطا کیتیا۔ آج لوگ کہندے نے جناب مونا دے جسم تے کیڑے پہ گیا، نانا ہوئے نبی جسم تے کیڑے پہ جائے،
دی بھی جناب والا حق نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کو بھی بیماری آؤ دیتی جانی ہے جڑی انہاں دے حسنہ دی خیرات بنائی جاندی ہے کسی نبی نو عیب والی بیماری نہیں عطا کیتی جاندی ہے جناب ایوب علیہ السلام پیش کیتا جائے گا آکھا جائے گا اور مریض بیمار عذر پیش کرنے والے تیری بیماری چوکی سی ہے یا میرے پیغمبر ایوب دی بیماری بڑی سی اور پہلے آگار کر میرے تیرے سر دی اندر ماسا تر پو جائے نماز چھٹ دے ویا پیٹ دے اندر ماسا تر پو جائے مسجدات اللہ تعلق ہو جایا یاد رکھ کائنات دے اندر ایسیاں ابتلا ایسے امتحان کدی غور پر تاجدار صداقت والا کدی غور پر تاجدار عدالت والا کدی غور پر جناب ذوالنورین والا کدی مولا مشکل کشاور توجہ کر کدی کربلا دے عظیم رہبر و رہنما جناب امام حسین دے جناب امتحان والا غور کر تنو اپنے ماسا درد جناب والا ختم آیا گیا قیامت والے دن تیرا میرا عذر ختم ہو جائے گا میرے کو نماز جناب والا نہیں پڑھوائی ہے یہ عذر ختم ہو جائے گا یاد رکھا ہر عمل سامنے کر دیتا جائے گا تیرے دنیا دے اختیار بھی دسے جان گے تیری دنیا کی مجبوریاں کا بھی اظہار کیتا جائے گا میاں محمد بخش نے ترجمانی فرمائی ہے فرمان دے چٹی چاہتر نصیب ہوئے گا لیکن اگر طاقت تو دیا وہ ایسی رب دی نمازان چھڑ دیا اگر قوت تو دیا اسی قرآن دیا تلاوتان اتر کر دیتا وہ ایک کہنا مولا کے نبوت سامنے جائے گا جس نبی نے عمل کی ترغیب دیتی ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتائش کے رسالت امام محمد رضا پاک کے اندر شب نیند میں سونا تجھے دن لائے میں کھونا تجھے شب نیند میں سونا تجھے دن لائے میں کھونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر جنانوں شرمندگیاں نصیب ہو جائے یا جا کے بارگاہ نبوت کے اندر جناب ربیہ نے محبتاں پیش کی دیا جب تاجدار خط نبوت آخری نبی کے نبوت اختتام کا تاج رکھنے والے استیا آپ نے وضو واسطے اٹھنا تے وضو کا پانی پیش کرنا ایک دن بھی ہویا نگاہ رحمت جوش آیا جناب فاطمہ دی ابا جان دی رحمت میں آئی اور میری خدمت کرنے والے غلامہ کی جانا ہے جو منگے گا محمد عطا فرما دے
کس چیز کی طلب ہے، کس چیز کا طالب ہے، جو دیکھا پورا کر دیتا جائے گا۔ غلام نے نبوتی وسعت ویکھیا ہویا ہے، غلام نے تاجدار ختم نبوت تصرف ویکھیا ہویا ہے، غلام نے وسعت ویکھی ہے اور دنیا کے اندر چل کے جناب والا چلنا والا ہے، یہ قدم جنتا دے اندر آنے والا ہے، جاوے دنیا کی دھرتی جنت المعلا بنا دے، جنت البقیع بنا دے، ریاض الجنہ دی شان عطا فرما دے۔ اے بڑے کمال والا نبی ہے۔ غلام نے جب کائنات والے دی جناب اعلان سنیا، سال ربیہ مغربیہ کی جانا ہے، ہاتھ جوڑ کے واسط کے جاوا غلام کی منگے آئی، کمال منگے آئی، میں اس سوال کو صدقے جاوا، اس سائل کو صدقے جاوا، ہاتھ جوڑ کے کردائے کملی والیا، اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، کملی والیا جنہ دنیا اندر خدمت اندر غلام ہے، جنہ دنیا دے اندر خادم قبول آیا وا، خدمت دے اندر رکھیا آیا غلام اے منگدا ہے، نہ رزق دا طالب ہے، نہ جائیداد دنیا دے معلومات دا طالب ہے، غلام کی منگدا ہے کملی والیا، جنہ دنیا اندر خدمت اندر خادم موجود ہے، جنت اندر بھی میں تیری خدمت کرنا چاہنا، آخرت کے اندر بھی بے شک خدمت کرنا چاہنا، حضور خاتم رکھ لو، سبحان اللہ خدمت گزار رکھ لو، جی میں اتھے شرف عطا کیتا ہے، حضور اتھے بھی شرف نصیب ہو جائے۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا دنیا دی شے مانگ، کوئی دین دا مسئلہ پوچھ ہے جی، کوئی علم دا مسئلہ پوچھ، جنت تے دنیا تو جان تو بعد کوئی دے سکتا ہے تو کوئی لے سکتا ہے، ویکھو جدے نا زمین ہوئے ویچ ہوئی سکتا ہے، اسی طرح ہے نا، جدے نا ہوئے وہی مالک ہونا ہے، وہی بیچدا ہے، وہی جناب والا خرید و فروخت کردا ہے، جدے نا ہوئے وہ نہیں دیندا ہوئے تو رکھ لے، جنت حسین دی ہے جی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او جنتی نوجوانوں تے جنت اندر آنا لیو، جنت اندر تو اٹھے سردار محمد دے نواسر حسن و حسین آمانگے، او جنت اندر آنا لیو، سیدہ فاطمہ بیبیاں دی سردار، اتنا مقام، جدو غلام نے سوال کیتا، سوال ہے ہویا جنت اندر خاتم رکھ لو، تو اٹھے نار رہنا چاہنا، رفاقت اندر رکھو، حضور نے فرمایا اے نہیں آکھیا بھئی میں نہیں کر سکتا، فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگے گا۔ ویکھو میں جڑا پہلا جملہ بولیا سی کہ عشق نبی وچ اتباع ضروری ہے، عشق نبی اندر دعوی حب نبی اور دعوی عشق نبی تو بعد دلیل دینی پیندی، اور دلیل کی یہ مصلح بچھا کے تے سجدہ کر کے تسنا پیندہ، یہ دلیل محبت دی، یہ دلیل عشق دی۔ جدو غلام صحابی نے عرض کی تھی، حضور فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگے گا، پر صحابی میری کچھ مدد کریا کر۔ حضور مدد کیسی؟ فرمایا سجدے کر کے تو محمد دی مدد کریا کر، تو سجدے کر میں جانا خدا جانے جنت جانا، جنت بھی اس انداز ہی دسی دتی عطا کیتی، لیکن موڑ کے تے دسیا ہے جنت جان دا سبب خدائے بے نیاز دی بارگاہ اندر سجدارے حضور دی اتباع، خدا دی توحید اور محبت الہی دے اندر آکے سربہ سجود ہون والے نو محمد گارنٹی عطا فرما رہے ہیں، اور تو اتھے جتھے میں ہوں مانگا اتھے ہی تیرا بسیرا ہوئے۔ حضرات اے عمل دی ترغیب سی، اعمال دی صورت ہے، اور جس بندے نو صوفیاء کرام فرماندے علم و عمل دی مثال اس اخروٹ دی طرح ہے، جس طرح مولانا روم نے لکھا جس طرح اخروٹ دا چھلکا فرمایا وہ علم ہے،
اور اس اندر غذا یہ عمل دی صورت ہے. فرمایا اگر اندر غذا نہ ہوئے یا غذا سڑ گئی ہوئے چھلکا انج کر کے تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہوئے گا, سٹ دیتا جائے گا. تو جب تک غذا محفوظ ہے چھلکا بھی محفوظ ہے. فرمایا علم دی اصل روح اور اصل حسن تواڈے جسم وچ اعمال دی صورت ہونی چاہیے. اعمال ہونے چاہیے, اعمال صالحہ دی صورت ہونی چاہیے. حضرات تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نو رب کائنات نے اصل مسکیناں دا راہبر نبی بنایا ہے اور بغیر کسی محنت تو بنایا. کوئی محنت نہیں ہوئی. اسی جمعے کن وچ اذان پڑھی گئی, وہ آخری نبی دا غلام ہے, حضور دا غلام ہے. کی مشقت, جنہ مشقت کیتی تلواراں دے سائے تھلے کلمہ پڑھیا تے توڑاں جدا ہوئیاں. ایک صحابی سن, جدوں انہوں نے ٹوریا گیا اس مسلمہ قذاب دی طرف جنہیں ختم نبوت دا دعویٰ کیتا جھوٹا, میں کہہ رہا ہے جڑا جا کے انہوں دسے گا. صحابی گئے جناب حبیب بن زید, جا کے اس دربار دے اندر آکھیا, جدوں سینہ تان کے محمدی شیر اٹھے پہنچیا, انہیں کہا تو کون ہے؟ کہ آخری نبی دا غلام آ رہے ہیں. انہیں کہا میں کون ہوں؟ انہیں پوچھا, انہیں کہا دس. مسلمہ کہا میں کون ہوں؟ میں نبی نہیں ہوں. اور میں تو جھوٹا ہے. اور میں تو کدہ غلام ہے؟ کس نو مننا ہے؟ کہا محمد عربی نو مننا. اور روایت دے اندر پھر پوچھا, انہیں کہا مسلمہ قذاب نبی ہے. آپ نے کن آن کر کے آکھا میں نو آواز ہی نہیں آ رہی. انہیں کہا محمد کون نہ کر میرے سردار. آندہ حیرانگی ہے, اپنے دی سن لیندہ ہے, ساڑھی نہیں سندا. فرمایا جڑا محمدی ہوگے سندا ہی اپنے دی. یودھا تے کم ہی ہے وے اپنے انداز. اس نے سیرت دی کتاب اندر آیا, ایک ہاتھ تے ضرب لائی, ہاتھ دور ہویا, قلم ہویا, دوسرے نو جناب اسی طرح کٹ دیاں جدو ایتھے تلوار رکھی, انہیں آکھیا وہ بچ جائیں گا جائے. اور میں تو جاندہ نہیں ہے جڑے محمد عربی تے مٹ جاندے اور تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا کے حضور دی ختم نبوت دے جڑے پہرےدار بن جاندے. فرمایا انہوں لکھ جانا تو عزیز محمد دی ذات بن جاندے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول. اس واسطے حضرات پیغام ہے یہ سبحان اللہ کہ آؤ در خدا اور در مصطفیٰ دی طرف جھک جانے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جڑا اللہ کو ڈر جاندہ ہے اللہ اس نو دو جنتاں عطا. سبحان اللہ. قرآن کریم دیا جڑا اللہ کو